کہا جاتا ہے کہ سندھ کے حکمران راجہ ڈاہر کو جب اموی سالار محمد بن قاسم کے ہاتھوں شکست ہو گئی تو ان کی دو بیٹیوں سوریہ اور پریمل کو محمد بن قاسم نے راجہ کی ہلاکت کے بعد خلیفہ ولید بن عبد المالک کے پاس دارالخلافہ بغداد روانہ کیا۔ خلیفہ ولید بن عبد المالک نے جب بڑی بیٹی سوریہ سے خلوت کا ارادہ کیا تو سوریہ نے چال چلی اور خلیفہ سے کہا کہ محمد بن قاسم پہلے ہی ان کے ساتھ خلوت اختیار کر چکے ہیں، چنانچہ وہ اب خلیفہ کے شایان شان نہیں رہی۔ غصے میں خلیفہ کو تحقیق کا ہوش ہی نہیں رہا۔ انہوں نے اسی وقت محمد بن قاسم کے نام پروانہ جاری کیا کہ وہ جہاں کہیں بھی ہیں خود کو کچی کھال میں سلوا کر دارالخلافہ کو واپس ہوں۔ محمد بن قاسم نے ایسا ہی کیا اور دارالخلافہ کے راستے میں ہی 2 دن بعد ان کی موت ہوگی۔ یہ کہانی کتاب فتح نامہ سندھ عرف چچ نامے میں بیان کی گئی ہے۔ روایت کے مطابق اس کے بعد راجہ ڈاہر کی بیٹی کا ایک طویل خطاب ہے جس میں وہ محمد بن قاسم کی عادل حکمرانی کی گواہی دیتی ہیں، مگر ان کی ہلاکت کی سازش رچنے کو اپنے والد کا بدلہ قرار دیتی ہیں۔ اسی خطاب میں وہ محمد بن قاسم کے بارے میں بھی کہتی ہیں کہ انہیں فرما برداری میں بھی عقل سے کام لینا چاہیے تھا، اور خلیفہ کو بھی کہتی ہیں کہ اسے بھی سنی سنائی بات پر اتنا سخت حکم جاری کرنے سے قبل تحقیق کر لینی چاہیے تھی۔ چچ نامے کے مطابق راجہ ڈاہر کی بیٹی نے کہا، دانا بادشاہ وقت پر واجب ہے کہ جو کچھ بھی دوست یا دشمن سے سنے اس سے عقل کی کسوٹی پر پرکھے اور دل کے فیصلوں سے اس کا موازنہ کرے۔ وہ مزید کہتی ہیں کہ پاک دامنی کے اعتبار سے محمد بن قاسم ہمارے لیے باپ اور بھائی جیسا تھا اور ہم کنیزوں پر اس نے کوئی دست درازی نہیں کی، لیکن چونکہ اس نے ہند اور سندھ کے بادشاہ راجہ ڈاہر کو برباد کیا تھا اس لیے ہم نے انتقاماً خلیفہ کے سامنے جھوٹ بولا تھا۔ اس پر خلیفہ نے غضبناک ہو کر دونوں بہنوں کو دیوار میں چن دینے کا حکم دیا۔ بنو امیہ کے دور میں سندھ فتح کرنے والے نوجوان سالار محمد بن قاسم اور مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر کے دور کی مبینہ کنیز انارکلی کی موت کی کہانیوں میں خواتین کے دیوار میں چنوائے جانے کی قدر مشترک ہے۔ انارکلی کے بارے میں کہانی یہ منسوب ہے کہ اکبر بادشاہ نے انہیں شہزادہ نور الدین محمد سلیم سے معاشقے کی وجہ سے دیوار میں چنوا کر ہلاک کروا دیا تھا، مگر انارکلی کے وجود کے بارے میں بھی مورخین کو شبہ ہے اور ان کے بارے میں تاریخی ثبوت دستیاب نہیں ہے، چنانچہ ان کی موت کی کہانی تو دور کی بات ہے۔ محمد بن قاسم اور راجہ ڈاہر کی بیٹیوں کی ہلاکت سے متعلق اس پوری کہانی پر بھی مورخین کو اعتراض ہے۔ تو پھر محمد بن قاسم کی موت واقعتاً کیسے ہوئی اور من درجہ بالا واقعات کی تاریخی حقیقت کیا ہے، اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ محمد بن قاسم کی سندھ میں آمد اور فتوحات کا تذکرہ کرتے ہیں، اور پھر یہ دیکھیں گے کہ محمد بن قاسم سندھ فتح کرنے کے بعد گئے تو کہاں گئے۔ محمد بن قاسم کے سپاہیوں کی مبینہ قبریں بلوچستان میں۔ اگر آپ کراچی سے گوادر جانا چاہتے ہیں تو آپ پہلے تو RCD ہائی وے پر کوئی 2 گھنٹے کی ڈرائیو کریں گے، جس کے بعد بائیں جانب مکران کوسٹل ہائی وے کا آغاز ہوتا ہے جو اپنے آپ میں حیرتوں سے بھرپور سڑک ہے۔ یہیں پر تھوڑا آگے جا کر بائیں جانب ایک پتھر کی تختی پر لکھا ہے کہ یہاں فاتح سندھ محمد بن قاسم کے سپاہیوں کی قبریں موجود ہیں۔ نامور مصنف اور محقق سلمان رشید کے مطابق یہ قبریں محمد بن قاسم کے ساتھیوں کی نہیں ہیں، کیونکہ 8ویں صدی میں عرب سندھ کے چوکنڈی قبرستان جیسی نقش و نگار سے مزین قبریں نہیں بنایا کرتے تھے، اور ویسے بھی قبروں کا یہ طرز تعمیر تقریباً 16ویں صدی کا قرار دیا جاتا ہے۔ ایک اور محقق کے مطابق یہ قبریں 18ویں صدی کے وسط سے تعلق رکھتی ہیں، اور اس کا تذکرہ منان احمد آصف نے اپنی کتاب اے بک آف کنکویسٹ میں بھی کیا ہے۔ مگر پاکستان میں محمد بن قاسم سے متعلق متنازع باتوں میں سے یہ صرف ایک بات ہے۔ مطالعہ پاکستان کی درسی کتب میں اکثر و بیشتر یہ پڑھایا جاتا ہے کہ پاکستان کی بنیاد اسی دن پڑ گئی تھی جس دن محمد بن قاسم نے سندھ کی سرزمین پر قدم رکھا تھا۔ محمد بن قاسم اموی دور حکومت کے وہ سالار تھے جنہوں نے 712 میں سندھ پر حملہ کیا اور یہاں کے راجہ ڈاہر کو شکست دی۔ بعض مورخین کے نزدیک محمد بن قاسم کے آنے سے جنوبی ایشیا میں اسلامی دور کا آغاز ہوا، سندھ فتح ہوا، اور یوں واقعات کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہوا جو بالآخر پاکستان کے قیام پر ختم ہوا۔ مگر مختلف تاریخی حوالوں کے مطابق پیغمبر اسلام کی آمد سے قبل بھی عرب تاجر بر صغیر میں رہائش پذیر تھے، اور کچھ کے نزدیک یہاں کی مقامی خواتین سے شادیاں تک کرتے رہے تھے۔ کتاب دی گریٹ مغلز اینڈ دیر انڈیا میں مصنف ڈرک کولیئر اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ انڈیا کے جنوب مغرب میں مالابار کے ساحلی علاقے میں عرب تاجر یہاں پہلے سے مقیم تھے، اور جب خطہ عرب میں اسلام آیا تو ممکنہ طور پر ان عربوں نے بھی اسلام قبول کیا ہوگا۔ اپنی کتاب کے ابتدائیے میں انہوں نے خطہ برصغیر میں اسلام کے پھیلنے کے حوالے سے
متعدد نظریات کا ذکر کیا ہے، جس میں ہجرت، تلوار، خوف، صوفیہ کے عمل اور تبلیغ، سماجی رتبے کے حصول اور پرامن روابط، مثلاً تجارت اور باہمی شادیاں شامل ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جبری طور پر مذہب کی تبدیلی کے واقعات کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا، تاہم کئی دیگر علاقوں مثلاً مالابار کے ساحلوں میں اسلام کی کامیابی کا تعلق جبر یا مسلمانوں کی عسکری اور سیاسی برتری سے نہیں تھا۔ اس کے علاوہ ان کے نزدیک نئے مذہب کے مضبوط اور مساوات پر مبنی پیغام کا اثر بالخصوص نچلی ذات کے افراد پر ضرور ہوا ہوگا۔ چنانچہ وہ اس علاقے میں پہلے سے عربوں کی موجودگی کا حوالہ دیتے ہوئے 712 عیسوی میں محمد بن قاسم کی آمد سے کہیں قبل برِ صغیر میں اسلام کی آمد کا عرصہ متعین کرتے ہیں۔ لہٰذا پاکستان کی درسی کتب میں عام طور پر پڑھائے جانے والے بیانیے کے برعکس تاریخی بیانے بھی موجود ہیں۔ کتاب فتوح البلدان 9ویں صدی عیسوی میں عباسی دور حکومت میں تحریر کی گئی اور اسے اسلامی فتوحات کی تاریخ کی اہم ترین اور مستند کتابوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کتاب میں مصنف احمد بن یحییٰ البلازری نے محمد بن قاسم کی ہلاکت کے بعد کے واقعات خصوصی تفصیل سے بیان کیے ہیں اور یہ بھی بتایا ہے کہ کیسے بہت سے مفتوحہ علاقے مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلے، واپس فتح ہوئے، کسی نے واپس اپنا پچھلا مذہب اختیار کر لیا تو کسی نے مسلمانوں سے اپنا معاہدہ توڑ لیا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا محمد بن قاسم سے پہلے کوئی مسلمان مہم سندھ میں آئی تھی یا نہیں؟ بلازری کے مطابق خلیفہ دوم عمر بن عبد الخطاب کے دور میں 15 ہجری میں انہوں نے عثمان بن ابو العاص الثقفی کو بحرین اور عمان پر گورنر مقرر کیا تو عثمان نے ایک فوج تھانہ یا تانا کی جانب بھیجی۔ اس کے علاوہ اسی کتاب میں مصنف نے لکھا ہے کہ عثمان کے بھائی الحکم نے اپنے بھائی المغیرہ ابن ابو العاصی کو خلیج دیبل کی جانب بھیجا، جہاں انہوں نے دشمن پر فتح پائی۔ فتوح البلدان کا اردو ترجمہ مودودی نے کیا ہے، جس میں انہوں نے دیبل کو تو دریائے سندھ کے قریب واقع ایک بڑا تجارتی شہر قرار دیا ہے، مگر تھانے کا تذکرہ نہیں کیا کہ یہ کون سا شہر ہے۔ اس کا تذکرہ ہمیں ابن بطوطہ کے سفر نامے میں ملتا ہے، جب انہوں نے یمن کی بندرگاہ عدن کے بارے میں بتایا ہے کہ یہاں انڈیا کے کئی شہروں بشمول تھانہ سے بھی جہاز آتے ہیں۔ چنانچہ یہ شہر تانا انڈین ریاست مہاراشٹر کا شہر تھانے یا تھانہ ہے، جو بمبئی کا پڑوسی شہر ہے اور یہاں تک ندی کے ذریعے پہنچا جا سکتا ہے، جو اس شہر کو ساحل سے کافی دور ہونے کے باوجود بحیرہ عرب سے ملا دیتی ہے۔ محمد بن قاسم کی ہلاکت کے بارے میں مشہور افسانہ۔ چش نامے میں کہا گیا ہے کہ محمد بن قاسم کی ہلاکت راجہ ڈاہر کی 2 بیٹیوں کی سازش کی وجہ سے ہوئی، مگر اس حوالے سے ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ کا دعویٰ ہے کہ یہ کہانی من گڑت اور افسانوی ہے۔ سندھ کے معروف محقق اور دانشور ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ نے چش نامہ کی صحت اور اس میں موجود تاریخی حوالوں کے بارے میں جرح کی ہے۔ ڈاکٹر این اے بلوچ کا چش نامہ پر تحریر کیا گیا مقدمہ بھی اپنے آپ میں ایک پوری کتاب ہے، جس میں انہوں نے محمد بن قاسم کی ہلاکت اور پھر راجہ ڈہر کی بیٹیوں کے بغداد کی کسی دیوار میں چن دیے جانے کی کہانی کو کہانی ہی قرار دیا ہے، حقیقت نہیں۔ سب سے پہلے تو اس کہانی کے مطابق خلیفہ نے محمد بن قاسم کو دارالخلافہ بغداد بلوایا، حالانکہ اس زمانے میں بغداد کا وجود نہیں تھا بلکہ دارالخلافہ دمشق تھا۔ اس کے بعد اس میں لکھا گیا ہے کہ محمد بن قاسم کی موت خلیفہ ولید بن عبد المالک کے حکم پر ہوئی، تاہم بلازری اور دیگر مورخین کے مطابق یہ واقعہ خلیفہ سلیمان بن عبد المالک کے دور میں پیش آیا۔ بلازری کے مطابق ولید بن عبد المالک کی موت کے بعد سلیمان بن عبد المالک حکمران ہوئے تو انہوں نے صالح بن عبد الرحمن کو عراق کا والی اور یزید کو سندھ کا عملدار مقرر کیا۔ یزید نے محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے صالح کے پاس عراق بھیج دیا، جہاں انہیں حجاج بن یوسف کے سابقہ انتظامی ہیڈ کوارٹر واسط کے ایک عقوبت خانے میں قید کر کے ایذا رسانیاں دی گئیں اور ہلاک کر دیا گیا۔ اسی بیان کی تصدیق تاریخ ابن خلدون سے بھی ملتی ہے۔ فتوح البلدان میں لکھا ہے کہ جب محمد بن قاسم قید میں تھے تو انہوں نے اپنے ساتھ ہونے والے سلوک پر یہ اشعار کہے: ہر چند کے واسط میں بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہوں، مگر کبھی میں نے ایران کے کتنے ہی شاہ سوار زیر کیے اور اپنے جیسے کتنے ہی پہلوانوں کو پچھاڑا ہے۔ ایک اور شعر جو محمد بن قاسم سے منسوب کیا گیا ہے وہ کچھ یوں ہے: انہوں نے مجھے ضائع کر دیا، جوان بھی ایسا کہ مرد نبرد اور سرحد کا محافظ تھا۔ چنانچہ محمد بن قاسم کی معزولی اور ہلاکت سے اس دور میں ہونے والی سیاسی سازشیں اور آپسی دشمنیاں
بھرپور انداز میں عیاں ہو جاتی ہے۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔